نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان جب بھی کام کرے ان دو چیزوں کو دیکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا حکم دیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الفاظ میں بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ دوسرے راستوں کی پیروی اور اتباع تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دے گی۔ تو ہر معاملے میں خاص طور پہ سنت رسول دیکھنی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیسے فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم سنتوں کو زندہ کرتی ہے تو وہ بدعات سے بچی رہتی ہے، جو سنتوں کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے چاہے قرآن و سنت میں، دور صحابہ میں کوئی ثبوت نہ ہو، اور اس کو دین سمجھے کیا جائے، ثواب سمجھے کیا جائے، یہ ہے بدعت۔ تو اس کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ سب سے برے کام جو ہیں وہ دین کے نام پہ نئے ایجاد کیے ہوئے طریقے ہیں اور نئی چیزیں ہیں، نئی باتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سب سے بہترین راستہ اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے جو چیزیں ہیں وہ بدعات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں تھی تو وہ چیز مردود ہے۔ تو جس میں نے بدعت کا مفہوم عرض کیا ہے تو اس کو مزید میں کھول کے عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چیز نئی ہو، اور نمبر دو اس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو، دور صحابہ سے اس کو ثبوت نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ کیا جائے۔ جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ چیز بدعت ہوگی اور وہ شرعی لحاظ سے ممنوع ہوگی۔ جب بدعت کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید ہر چیز نئی چیز بدعت ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ جی یہ پنکھا ہی پھر تو بدعت ہے، یہ گاڑیاں بدعت ہیں، حضور کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، پنکھے نہیں تھے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہم بھی بدعت ہیں، پھر تو ہم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لوگ کہہ رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر بدعت کا مفہوم سمجھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی دین میں کوئی اضافہ کیا جائے اس کا نام بدعت ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ان کو ثواب سمجھ کے استعمال نہیں کرتے، سہولت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی سمجھتے ہیں گھوڑے پہ سواری کرنا جائز ہے، گدھے پہ خچر پہ سواری کرنا جائز ہے، لیکن ہم موٹر سائیکل یا گاڑی پہ سواری اس لیے کرتے ہیں، اس میں سہولت ہے، گرمی سردی سے بچاؤ ہے، یہ جلدی مرتی نہیں ہے۔ گدھا گھوڑا جلدی مر جاتا ہے، وہ بیمار زیادہ ہوتا ہے، مرنے کا چانس ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ اب بدعات کیا ہیں؟ دین میں اضافہ کرنا۔ مثلا کوئی آدمی، جیسے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت نماز فرض ہے، کوئی 4 پڑھ لے تو بدعت ہے، ناجائز ہوگی۔ اسی طرح اذان ہے، اس کا طریقہ مکمل اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے۔ کوئی آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان سے بدعت سمجھے گا کہ بھئی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ بدعت جو کرتے ہوئے ہم تو اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، اگر یہ کام تھوڑا بڑھا دیا، تھوڑا گھٹا دیا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جتنا دین نے ہمیں بتایا ہے تو اسی تک محدود رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر تو دین میں تحریف ہو جائے گی، ہر چیز میں تحریف ہو جائے گی۔ کہ ہم کو یہ کہے کہ 2 مرتبہ اذان دینا سنت ہے جی، تاکہ لوگ اس کو، تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے، یہ 4 رکعت مغرب کی نماز پڑھ لیں، اس میں زیادہ تلاوت ہے، زیادہ رکوع، زیادہ سجدہ ہے، زیادہ وقت خرچ ہوگا، اس میں کیا برائی ہے؟ تو دین ہی میں کوئی نئی چیز داخل کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب پسند کر لیا ہے۔
اچھا، ہم پچھلی کتابیں دیکھیں محدثین کی، شراح کی، فقہا کی، تو وہاں پھر یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ انہوں نے بدعت کی 2 اقسام بیان فرمائی ہیں، بدعت حسنہ یا بدعت محمودہ، اور بدعت مذمومہ اور بدعت قبیحہ۔ وہ لغوی معنی کے لحاظ سے انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ لغوی لحاظ سے ہر نئی چیز، بدعت کا لفظی معنی تو ہے نئی چیز، اس لحاظ سے یہ تقسیم ہے۔ شرعی لحاظ سے تقسیم یہی ہے کہ جو بھی دین کے میں اضافہ کیا جائے، خواہ وہ دین کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو، تو وہ شرعی لحاظ سے بدعت ہے اور وہ ناجائز ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھیں ربیع الاول کے موقع پر جو بازاروں میں ہوتا ہے، دین کے نام پہ ہوتا ہے، خواتین بے پردہ آ رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ لائٹنگ کی جاتی ہے، جس سے اتنا اسراف ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو سنجیدہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تم نے کیا یہ دین کو بنا دیا ہے، بالکل وہ بیت اللہ کی شبیہ بنانا، روضہ رسول کی شبیہ بنانا۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو سنجیدہ علماء بھی اس چیز کو، اس کو کرنے والوں کے جو مسلک کے سنجیدہ علماء ہیں، وہ بھی اس پہ تنقید کرنے کے شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو زندہ کیا جائے ہر موقع پر، تو وہ سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہید، کہ جب میری امت میں فساد پھیلے گا، جو میری ایک سنت زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک پہچان یہ بھی ہے بدعت اور سنت کی کہ جتنی بھی سنتیں ہیں، مسنون اعمال ہیں، وہ پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، ہم بر صغیر میں دیکھیں اور ایشیا میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جہاں جہاں مسلمان پڑھتے ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سنتیں ہوں اور یورپ میں نہ ہوں، یا عرب ممالک میں سنت نہ ہوں۔ یہ اس کے علاوہ جو بدعات ہوتی ہیں، وہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی خواہشات مطابق ان کے بنائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ گندم دنیا میں ہر جگہ پیدا ہوتی ہے، یعنی جہاں جہاں پیدا ہوتی ہے، وہ باقی پنجاب میں، سندھ میں تو گندم ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خود رو پودے پیدا ہوتے ہیں نا، مختلف ہوتے ہیں۔ وہ تو گندم اصل ہے، اور ساتھ جو خود رو پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ اصل نہیں، وہ اضافی ہوتے ہیں، گندم کو نقصان دیتے ہیں۔ یہی مثال سنت اور بدعت کی ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے، عالمی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی ہے، سنت ایک جیسی ہوتی ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ محرم کے موقع پہ ہم دیکھیں، ربیع الاول کے موقع پہ دیکھیں، تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے خود بھی، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور بدعات کو رواج نہ دیں، ورنہ دین میں تحریف ہوگی اور تحریف کرنے کا گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دے کر ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔